سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر روزوں کا وہ فلسفہ اور وہ فائدہ اور وہ ثمرہ بیان کیا گیا ہے جس کے لیے انسان صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے کہ ان کو کھائے اور پیے، اور حرام چیزوں سے تو بچنا بلاولا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم روزے کا وہ فلسفہ سمجھنا چاہیں گے اور روزے کا وہ راز سمجھنا چاہیں گے جس کی بدولت یہ عبادت مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال نے عطا کی ہے، اور وہ ہے تقوی. کس طرح روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے اور اس کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور تقوی کسے کہتے ہیں، یہی چند نکات ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں گے. تقوی، جس کا عربی زبان میں معنی یہ ہے الوقایہ، اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا. وقا یقی وقایتاً سے ہے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا اللہ کے عذاب کے سامنے. اور علماء نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بڑے ہی آسان الفاظ میں تقوی کے تمام جوانب کو بیان کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان خوف رکھے تو صرف اللہ ذوالجلال کا. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. خوف انسان کے دل میں صرف اللہ ذوالجلال کا ہو، اس کی زندگی کے اعمال اس قرآن کی روشنی میں ہوں، اس حدیث کی روشنی میں ہوں جو رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کے اعمال اور اس کے اقوال قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، اور اللہ ذوالجلال نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ وہ قناعت کرنے والا ہو، اور قیامت کے دن کے لیے وہ تیاری کرنے والا ہو. یہ اللہ کا خوف، یہ قرآن و سنت کے مطابق عمل، یہ قناعت کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہی تقوی ہے. اسی لیے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے طلق ابن حبیب رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، التقوی عمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ. تقوی یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال بجا لائے جس کو اللہ کی اطاعت کہا جا سکے، اور عمل بجا لاتے وقت اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے بجا لائے.
علی نور من اللہ، اور ان اعمال کو بجا لاتے وقت اللہ کی طرف جو روشنی آئی ہے اس کی سرپرستی میں یہ اعمال کرے. والتقوی ترک معصیت اللہ مخافت اللہ علی نور من اللہ، اور تقوی یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے. کیوں چھوڑے؟ اللہ کے خوف سے چھوڑے. کس طرح یہ نافرمانیاں ختم کر سکتا ہے؟ علی نور من اللہ، اللہ ذوالجلال کی بھیجی ہوئی شریعت کی روشنی میں ان گناہوں کو چھوڑے. جو نور اور روشنی قرآن مجید کی شکل میں اللہ ذوالجلال نے اتاری ہے اس روشنی کی اتباع کرے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ان یطاع فلا یعصى. تقوی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وان یشکر فلا یکفر، رب تعالیٰ کی سینکڑوں نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، رب تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیا جائے، اس کا ذکر ہر وقت کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے. اسی لیے ابن معتز نے جو تقوی کی تعریف کی ہے وہ ان تمام باتوں کو جمع کرتے ہوئے اپنی شاعرانہ زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے. خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. کن مثل ماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى، ایسے شخص کی طرح ہو جاؤ جو راستے میں چلتا ہے اور اسے کانٹے نظر آتے ہیں تو وہ کبھی بھی کانٹوں کی طرف نہیں جائے گا. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے تو انہوں نے اتنا سوال کیا کہ کبھی تم کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ کہا گزرا ہوں. بتاؤ پھر کیسے گزرے ہو؟ کہا شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا کے نکلا. کہا یہی تقوی ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو سمیٹ کر بچا کر دور ہو جانا، یہی تقوی ہے. کن مثل ماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى، ایسے انسان کی طرح ہو جاؤ جو کانٹے دار راستے سے گزرتا ہے اور اسے کانٹے نظر آ رہے ہیں اور ان سے بچ کے گزر جاتا ہے. لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى، کسی بھی برائی کو حقیر مت جانیے کیونکہ پہاڑ یہ کنکریوں سے مل کر ہی بنتے ہیں. بلکہ سچ کہا جس نے کہا لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، یہ مت دیکھیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ ضرور دیکھیے کہ جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. اسی لیے یہ تقوی ہی ایک ایسی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، پوری انسانیت کو اگر اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے تو تقوی کا حکم دیا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی
اس بات کی ہی وصیت کی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو تقوی یہ پہلی امتوں کے لیے بھی حکم تھا اور آخری اس امت کے لیے بھی حکم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان کو خصوصاً تقوی کا حکم دیا، تاکہ ایمان کی اصل لذت سے اور حلاوت اور مٹھاس سے آشنا انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن کیسا تقوی؟ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حقیقی تقوی اختیار کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت جب آئے تو اس حالت میں آنی چاہیے تم اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنے والے ہو، تم اللہ ذوالجلال کے سامنے گردن جھکانے والے ہو، رب تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنے لیل و نہار گزارنے والے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھ سے ہی ڈرو. تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خصوصاً اس بات کا حکم دیا گیا. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجئے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑے ہی حکمت والے ہیں. تقوی تو حقیقت میں مقصود عبادت ہے، انسانی عبادت کا اصل مقصود ہے ہی تقوی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو،
تم سب اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تقوی ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ عز الجلال نے اس آیت کے اندر عبادت کا اصل مقصد تقوی بیان کیا ہے، اور روزہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ میں متقی کیسے بن سکتا ہوں، میرا نام متقین کی لسٹ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، میں قیامت کے دن متقین کی صفوں میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ عز الجلال نے قرآن مجید کے اندر اس تقوی کے ثمرات کو بھی بیان کیا ہے، فوائد کو بھی بیان کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اور سب سے خوبصورت فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ عز الجلال قبول فرما لیتے ہیں۔ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تو تقوی والوں سے ہی اعمال قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ عز الجلال کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ كذلك سخرها لكم، اللہ عز الجلال نے ان قربانیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے احسان کرنے والوں پر۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہم سب کو یہ تقوی کی نعمت نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں تقوی کے مدارج و مراتب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہماری سب عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور قیامت کے دن سب سے بڑے متقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔